بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان افتخار صدیقی MIM نیوز کراچی سے. کل پیر ہے اور اس کا فائنل راؤنڈ چلنے والا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. کل چیف جسٹس صاحب کیا آرڈرز کرتے ہیں، کیونکہ آج تک کی جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق انہوں نے فنڈز ریلیز نہیں کیے ہیں، اور حکومت نے جو حکومتی کمیٹی چل رہی تھی، جب اپنی میٹنگیں چل رہی تھیں، اس میں انہوں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم فنڈز ریلیز نہیں کریں گے. اب اگر یہ فنڈز ریلیز نہیں کرتے ہیں تو کل سیدھی سی بات ہے، جو کمشنر الیکشن کمشنر وہ رپورٹ جب پیش کرے گا، جو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، اگر وہ نہیں پیش کرے گا تو وہ پھنسے گا، اس پہ آرٹیکل 6 لگے گی، اور اگر وہ پیش کر دے گا تو پھر ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گی اور کل ان کی حکومت کا آخری دن ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. اور جیسے پہلے بھی وزیر اعظموں کو تھوڑی دیر کی سزا ہوئی ہے، اس طرح انہیں بھی سزا ہوگی اور یہ 5 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے. اور ان کی ساری جو پلاننگ ہے وہ ہے یہی کہ ان کو جو ہے نااہل کر کے اتارا جائے تاکہ یہ شہید کہلائیں اور ان کے لیے ایک بیانیہ تیار ہو جائے کہ جی ہمیں زبردستی اتارا گیا، ہم نے تو جو آپ کا سپریم کورٹ تھا اس کے فیصلے سے ہم نے وہ کیا تھا، اس سے اختلاف کیا تھا، اور پوری کابینہ نے کیا تھا، میں نے ایک اکیلے نے نہیں کیا تھا. ان کے لیے ایک بیانیہ بن جائے گا آئندہ آنے والے الیکشن میں لڑنے کے لیے. لیکن یہ ان کا بیانیہ کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ عوام سب سمجھ چکی ہے کہ یہ کیا کھیل ہو رہا ہے. ابھی بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی صورت سے یہ الیکشن ملتوی ہو جائیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی وہ ہاتھ ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی جو ان کی نیشنل ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں آپ کے ایئر فورس کے چیف، نیول چیف نے، اور ساحر شمشاد صاحب جو چیف جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی ہیں، انہوں نے بالکل منع کر دیا تھا کہ کسی قسم کا بھی ہم عدلیہ کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. لیکن عاصم منیر صاحب جو تھے وہ خاموش تھے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس اعلامیے کے اندر یہ آ جائے، لیکن وہ اس اعلامیے میں ڈالا نہیں گیا. وہ صرف ڈیفنس کے اوپر چلا گیا کہ سرحدوں کے حالات صحیح نہیں ہے اور دہشت گردی پھیل گئی ہے، اس کے لیے ہمیں ایک الگ سے جو ہے وہ ضبط کی طرح سے ایک ہمیں وہ کرنی پڑے گی. لیکن یہ کہ وہ تو پاس ہو جائے گی، وہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کر لیں، لیکن اس کی آڑ میں یہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ایکشن لینا ہے اور ان کے لوگوں کو پکڑنا ہے، جس کی تازی مثال آپ کو معلوم ہے کہ جج نے بھی منع کیا، لیکن انہوں نے امین گنڈا پور کو پکڑ لیا اور اس کا ایک دن کا ریمانڈ بھی لے کے پولیس نے لے لیا. تو یہ تو مطلب ماورائے عدالت و قانون یہ سب باتیں کر رہے ہیں. ادھر چیف جسٹس صاحب کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. آپ کے وہ جو ہیں نیکسٹ چیف جسٹس بننے والے صاحب جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک مہم شروع کی ہوئی ہے کہ کس طرح سے وہ کیا جائے گا عیسیٰ صاحب نے. لیکن یہ کہ اب کل ان کا بھی کیس جو ہے جو ان کی نااہلی کا ریفرنس تھا، اس پہ بھی کل جو ہے سنوائی ہے، اور وہ بھی جسٹس عطا بندیال صاحب کے سامنے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل وہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے کل ایک کام تو کر دیا تھا کہ جو ان کا نوٹ تھا، جو انہوں نے سپریم کورٹ کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے اس کے اوپر ڈالا تھا عیسیٰ صاحب نے، تو فائز عیسیٰ صاحب نے، تو وہ جسٹس صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے اپنے اختیارات کے تحت اس کو اس پہ سے نکال دیا، ہٹا دیا. اب آج یعنی پیر کے دن صبح اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس پر بھی برہم ہوں گے، اور مجھے لگتا یہ کہ آئی ٹی انچارج جو ہے ان کا، اس کے اوپر وہ کوئی الزام لگائیں گے کہ تم نے کیسے، تمہاری ہمت ہوئی کہ تم نے ویب سائٹ پہ سے اسے نکال دیا. لیکن بہرحال اب کل والا دن جو ہے بڑا ہنگامہ خیز کی دن ہوگا، کیونکہ اس وقت میں پتہ چلے گا کہ آئندہ انتخابات ہونے والے بھی ہیں یا نہیں. کیونکہ ابھی فوج نے کسی قسم کا کوئی اعلانیہ طور پہ اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، نہ انہوں نے کوئی فیور میں وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے بالکل نیوٹرل رہنے کی کوشش کی ہے اس وقت تک. لیکن اندر خانے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے کہ وہ جو یہ اتنا کام کر رہے ہیں، ورنہ شہباز صاحب کی کہاں
وہ اتنی طاقت تھی کہ وہ اتنا آگے تک آتے، جبکہ انہیں پتا ہے کہ میں نااہل ہو جاؤں گا اور بھتیجی جو ہے ساری اس کے پاس قیادت چلی جائے گی. لیکن اس سے پہلے ہی بہت سارے اور مراحل ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. 4-5 لوگ جو ہیں جنہوں نے نون لیگ کے بڑے بڑے عہدیدار ہیں، انہوں نے عہدے چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب کل کے فیصلے کے بعد کتنے اور جو ہیں وہ اس میں سے نکلیں گے. کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر آرٹیکل 6 لگے گی تو جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے وہ ان پہ بھی لگے گی. تو اس میں سب یہ ڈریں گے. پیپلز پارٹی نے تو آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، انہوں نے تو آج بھی اعلان کیا کہ جی لطیف کوسہ صاحب نے کہا ہماری پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے کسی قسم کا بھی اس میں حصہ نہیں لینا ہے، اور نہ ہم جسٹس بندیال صاحب کے خلاف ہیں نہ ان کے فیصلے کے خلاف ہیں. ہم کچھ نہیں کریں گے، نہ ہمارا کام ہے. پیپلز پارٹی تو سیدھے سادے آرام سے وہ اس میں سے نکل گئی ہے. اور دوسری طرف زرداری صاحب پینگے بڑھا رہے ہیں عمران خان سے کہ جی آپ ہم سے مل لو اور ہم مل کے ایک فارمولا طے کر لیتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں، اور ان کو یہ جانے ان کا کام جانے. تو آپ دیکھیں کل کے فیصلے کے بعد اور چیزیں بہت ساری کلیئر ہو جائیں گی کہ کیا ہوتا کیا ہے. چیف جسٹس صاحب کل کیا قدم اٹھاتے ہیں، مطلب انتہائی قدم اٹھاتے ہیں یا پھر جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں چھوٹ دیتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کل اگر چیف الیکشن کمشنر نے آ کے یہ رپورٹ دی کہ جی مجھے نہ پیسے مل رہے ہیں نہ کوئی میری بات سن رہا ہے ادارہ، تو یقینی سی بات ہے کہ ان کو پھر ایکشن لینا پڑے گا. اب دیکھیے کل کی صبح کل کا نیا سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ کیا ہنگامہ خیزی لے کر آتا ہے. جو کچھ آئندہ حالات ہوں گے ان سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً باخبر رکھتے رہیں گے. آپ اجازت دیجیے. آپ کا میزبان افتخار صدیقی، MIM نیوز کراچی. خدا حافظ. السلام علیکم.